أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. صدق الله العظيم. سورۃ البقرہ کے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کا ذکر کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جن انبیاء علیہم السلام کو فضیلت دی، ان کے مقام، ان کے مرتبے کو بیان کیا ہے، اور فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ پیچھے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے بعض انبیاء، بعض رسولوں کو، بعض نبیوں کو دوسرے نبیوں پر فضیلت دی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کی فضیلت حضرت آدم علیہ السلام کو ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہے، اور اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک فضیلت رکھی، ایک الگ مقام رکھا انبیاء میں سے کچھ نبیوں کے ساتھ، اور پھر دوسری اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کتابیں بھی نازل فرمائی، انبیاء میں سے بعض پر پوری کتابیں نازل فرمائی، جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل فرمائی، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تورات نازل فرمائی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے انجیل نازل فرمائی۔ یہ کتابوں کا نازل فرمانا یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت کا حامل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائی، اور ان کی الگ سے فضیلت بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور سب سے زیادہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر رکھی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ایک الگ فضیلت دی، آزمائش کے اعتبار سے بھی، اور اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام ہیں، اور اسی طرح باقی انبیاء علیہم السلام ہے۔ ہر ایک کو دوسرے سے الگ اللہ تعالیٰ نے ممتاز رکھا، فضیلت رکھی، ایک الگ مقام دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ انبیاء علیہم السلام مرتبے کے لحاظ سے بڑھ کر ہیں، زیادہ ہیں، اور تمام انبیاء علیہم السلام میں سب سے زیادہ مرتبہ جو ہے وہ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ کیوں، کیسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ کس طرح ہے؟ بہت ساری احادیث ہمیں ملتی ہیں جس میں یہ واضح طور پر نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے۔ جیسا کہ معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام کو کہاں؟ بیت المقدس میں جمع کیا، اور وہاں اللہ تعالیٰ کے نبی محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو امامت کرائی۔ امامت کا حق وہی رکھتا ہے جو سب سے افضل ہو، ہر بندہ جانتا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا فرمان بھی ہے کہ تم میں سے وہ لوگ امامت کرائیں جو سب سے زیادہ متقی ہیں، جو سب سے
زیادہ قاری ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، اور پھر اس میں بھی اگر برابر ہیں تو جن کی آواز سب سے اچھی ہے وہ جو ہے امامت کرایا کریں۔ تو یہاں پر بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کو امامت کرائی۔ تو یہ امامت کرانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، ہر چیز سے زیادہ ہے، ہر مخلوق سے زیادہ ہے۔ اور پھر واقعہ معراج کا پیش آنا، وہاں پر ایک مقام جہاں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بھی آگے نہیں جا سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرانا، جہنم کے مناظر دکھانا، یہ بھی فضیلت کے حامل ہیں۔ اور قرآن پاک جیسی عظیم الشان کتاب کا نازل کرنا یہ بھی فضیلت میں شامل ہے۔ اور پھر کل قیامت والے دن میرے نبی کا حوض کوثر پلانا، یہ کیا کوئی کم فضیلت ہے؟ اور پھر کل قیامت والے دن میرے نبی کا یا رب امتی امتی کہنا، یہ کیا کوئی کم فضیلت ہے؟ اور پھر میرے نبی کی دعا پر کل قیامت والے دن حساب کتاب کا شروع ہونا، یہ کیا کوئی کم فضیلت ہے؟ اور پھر میرے نبی کی دعا پر امت محمدیہ کی جو ہے وہ مغفرت ہونا، یہ کیا کوئی کم فضیلت ہے؟ بہت بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں پر ہر قسم کی مخلوق پر فضیلت دی ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تلک الرسل، بعض رسولوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کیے ہے۔ میں نے بتا دیا کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے درجات کے لحاظ سے بھی ان کا مقام رکھا۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں دی۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی مدد کی کس چیز کے ذریعے سے؟ روح قدس کے ذریعے سے، یعنی جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی تائید فرمائی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو امت کے جو لوگ ان کے بعد ہوئے ہیں باہم قتل و قتال نہ کرتے، بعد اس کے کہ ان کے پاس امر حق کے دلائل پہنچ چکے تھے، لیکن وہ لوگ باہم دین میں پھر بھی مختلف تھے، اختلاف کرنے والے تھے۔ سو ان میں سے کوئی تو ایمان لایا اور کوئی کافر رہا، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، ان میں سے بعض تو ایمان لے آئے اور بعض کافر رہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ لوگ قتل و قتال نہ کرتے، مقتتلوا نہ کرتے، ہوتا ہی نہیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے، جو چاہتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیات، سورۃ البقرہ کی یہ آیات جو ہیں، یہ انبیاء علیہ السلام کی شان کے حوالے سے ہے، لیکن کچھ حدیثیں ہمیں ملتی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کسی بھی نبی پر فضیلت نہ دو، مجھے نبیوں پر فضیلت نہ دو۔ اور ایک نہیں 3-4 حدیثیں یہ ہمیں ملتی ہیں، اور بخاری کی حدیث بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے نبیوں پر فضیلت نہ دو۔ پھر اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا پہلا جواب تو یہی ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فضیلت پر اترنے والی آیات سے پہلے کا فرمان ہے۔ ایک جواب تو اس کا یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض تواضع کے طور پر ارشاد فرمایا ہے، حقیقت کے طور پر نہیں۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ ایسے جھگڑے اور خلافت کے وقت ایک کو ایک پر فضیلت دینا، دوسرے کی
کی شان گھٹانا ہے۔ جھگڑے کے وقت اگر آپ کہیں گے کہ نہیں وہ زیادہ فضیلت والے ہے تو یہ اس جھگڑے کو بڑھائے گا اور شان کو، دوسرے کی شان کو، حالانکہ انبیاء علیہم السلام سارے ہی شان والے ہیں تو اس کی شان کو گھٹانا ہوگا۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے نبیوں پر فضیلت نہ دو۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ تم فضیلت نہ دو، یعنی صرف اپنی رائے، اپنے خیال اور اپنے ذہنی تعصب کی وجہ سے اپنے نبی کو کسی دوسرے نبی پر فضیلت نہ دو۔ پانچواں جواب یہ ہے کہ فضیلت و تکریم کا فیصلہ تمہارے بس کا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ جسے چاہے فضیلت دے، تم مان لو، تمہارا کام تسلیم کرنا ہے، ایمان لانا ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واضح دلیلوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ان آیات کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے بڑے بڑے معجزات دے کر جو ہے وہ نازل فرمایا تھا۔ سب جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، بیماروں کو صحت یاب کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔